تو تراویح کے پیسے لینا جائز؟ بولو بھائی، اس خالصتاً تلاوت قرآن کی اجرت ہے وہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ویسے بھی عجیب سی گھن آتی ہے انسان کو اس عمل سے. دیکھو تراویح تہجد کی طرح کی ایک عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرض نماز جو ہے نا، فرض نماز یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے، دین کی بقا اس پر موقوف ہے، اور اس میں پورا سال ذمہ داری ہے، اور اس میں خاص تلاوت کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ اس میں پورے سال امام کو دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. تو اب اس کی کفالت تو پھر عوام کے ذمہ ہے نا، کہ بھائی چونکہ اب آپ دنیاوی کام نہیں کر سکتے، اب آپ یہ کر رہے ہیں، تو چلو ہم اب آپ کی کفالت اپنے ذمہ لیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کفالت میں یہ کہ ایک مقتدی نے امام صاحب کا دودھ اپنے ذمہ لے لیا، دودھ ہم پہنچائیں گے. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا. ایک نے کہا امام صاحب ہمارے گندم کی جب کٹائی ہوگی تو سال بھر کی 20 بوریاں آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ایک نے کہہ دیا کہ امام صاحب کپڑے جو ہے نا میرے ذمہ ہے، امام صاحب آئیں گے فجر میں نماز. ان کو وہ بے فکر ہو گئے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فجر سے ظہر تک تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کما سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ تجربہ ہو چکا ہے پہلے 7ویں 8ویں صدی ہجری میں. علماء نے فتویٰ دیا اگر اس کو تنخواہ نہیں ملے گی تو یہ جب کمائے گا نا دکان پہ بیٹھ کے، تو وہاں جو پیسہ آئے گا پھر اس کو امامت میں مزہ. کاروبار کے ایسے چسکے ہوتے ہیں نا، یہ کہہ رہے کہ یہ جو فلانا دودھ لے کر آ رہا ہے اور جو گندم کی بوریاں ڈل رہی ہیں، میں خود اتنا کیوں نہیں کما لوں کہ میں 20 بوریاں دوسروں کے گھر میں ڈالا کروں. یہ پیسہ ایسی چیز ہے. تو وہ پھر کمائیں گے. بھائی یہ نماز وماز کے لیے ایسا ہو گیا تھا، باقاعدہ پبلک ہی نہیں مل رہی تھی فرض نماز پڑھانے کے لیے، مؤذن ہی نہیں مل رہے، تو یہ پورا دین کی بقا اور سارا سسٹم برباد ہو جاتا. اس میں ضرورت کے لیے فتویٰ دیا گیا ہے، جبکہ تراویح میں یہ ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ تراویح میں اصل مقصد تلاوت ہوتی ہے، اس کے پیسے دیے جاتے ہیں. اصل مقصد نماز نہیں ہوتی. نماز ہوتی تو وہ تو کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے نا، خود امام پڑھا دیتا نماز. حافظ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ باقاعدہ الحم سے لے کے والناس تک تلاوت کے مل رہے ہیں. کبھی جو علم تارا والا حافظ ہے نا اس کو نہیں ملتے پیسے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ علم تارا والے حافظ کو ملتے ہیں جو علم تارا سے پڑھاتا ہے. تم نے کیا کام کیا؟ نماز پڑھائی نا، چلو نکلو یہاں سے. نہیں پڑھاتے تو علم تارا سے کسی اور سے پڑھوا لیتے. علم تارا کئی فعال ربک، وہ والی صورت. وہ الحم سے لے کے والناس تک جو قرآن پڑھ رہا ہے نا، اس تلاوت کے پیسے ہوتے ہیں، اور تلاوت کے پیسے بالاتفاق حرام ہے. اگر ایک آدمی آپ سے آ کے کہے کہ تم تلاوت کرو میں 20 روپے دوں گا، جائز ہے یہ؟ بتاؤ بھائی، تلاوت اللہ کے لیے عبادت ہے، اس میں پیسے کس بات کی؟ تو تراویح میں جو امام تلاوت کرتا ہے اگر پیسے لے گا تو یہ خالص کس کے ہیں؟ کس نے قرآن پورا سنایا اس کے پیسے ملتے ہیں اس کو. دوسری بات یہ کہ تراویح تنخواہ پر اور اجرت پر موقوف بھی نہیں ہے، کہ فرض نماز میں اگر اماموں کو وظیفے نہ ملیں تو مسجدوں بہت ساری مسجدیں خالی ہو جائیں گی، نماز کے لیے کوئی نہیں ملے گا. ہر وقت میں جھگڑا ہوگا، آپ آ جائیں گے آپ پڑھائیں. پتہ نہیں کوئی عجیب سا آ کے کھڑا ہو گیا، وہ کیا پڑھا کے چلا جائے. ہر آدمی کو آتا بھی نہیں ہے نا. جبکہ تراویح میں ایسا ہوگا کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں پھر بھی پڑھائیں گے لوگ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نفل نماز ہے نا تہجد کی طرح. اب کوئی اگر تہجد نہیں پڑھ رہا تو یہ تھوڑی کہ 20 روپے دے کے تہجد پڑھواؤ اس سے. تو اب تراویح میں اگر پیسے نہیں لیں گے تو بھی بہت سارے ہیں پڑھنے والے، بہت سارے حافظ ہیں آپ کو ملیں گے جو بغیر اجرت کے پڑھائیں گے آپ کو صرف ثواب کے لیے. اور اگر بالفرض ایسا زوال آ جائے مسلمانوں پر کہ وہ پیسے لیے بغیر پڑھانے پر آمادہ ہی نہ ہو تو نہ پڑھاؤ. پورا قرآن ختم کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. فرض نماز تو ضروری ہے نا، ہے بھائی. پورا قرآن ختم کرنا تو مستحب عمل ہے. تو بھائی علم طرح سے پڑھ لو. دیکھ لیں گے جب کوئی مخلص آدمی پیدا ہو گیا جو فری میں تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کو آگے کر دو، ورنہ بولو ہمیں قرآن بیچنے والے نہیں چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر علم طرح سے پڑھنے والا بھی نہیں ہے، پیسوں کے بغیر تیار نہیں ہو رہا، تو انفرادی پڑھ لو. نہیں آ رہی بات؟ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا خود ضروری، انفرادی بھی ہو جاتی ہے تراویح کی نماز. افضل ہے کہ مسجد میں جماعت ہو، لیکن یہ تو صورت آئے گی نہیں. یہاں تک تو بہت بعید ہے، اس سے پہلے ہی معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو اس لیے تراویح جو پڑھانے والا ہے نا وہ خالصتاً جب پیسے لیتا ہے تو خالص اس قرآن کی تلاوت کے پیسے لے رہا ہے. یہ بالکل جائز نہیں. اس میں کسی کا بھی فتویٰ ہو اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ حافظ لوگ ہیں اللہ کے لیے، یہ اتنے ثواب کی چیز ہے نا الحمد سے لے کے والناس تک. یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. پیغمبر ہمارے نبی پیسے لیتے تھے تراویح پڑھانے کے، تو پیغمبروں کی وراثت ہے. اس پہ جو ثواب مل رہا ہے اس کو برباد نہ کرو پیسے لے کے. پہلے اعلان کر دو. الحمدللہ میں نے جب یہاں تراویح شروع کی میں نے کہا اس ایک دھیلا نہیں لوں گا میں کسی سے، اور الحمدللہ ایک دھیلا نہیں ملتا. اور اسی پہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پورا قرآن اپنے سینے سے نکلوا کے زبان پہ لے. اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھو اٹھو روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. عشق تو ایسی چیز ہے